اب اس کے بعد جن کا ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں، میری مراد اس سے ہے فضیلت الشیخ مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ، جو ہمارے اور آپ کے درمیان مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں۔ شیخ محترم کو آواز دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین اور حاضرین کو محظوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ امیر محترم حضرات، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عنوان ہے توحید اور اس کے اقسام۔ تو چونکہ وقت بہت کم ہے اور عنوان انتہائی تفصیل طلب ہے، تو چند بکھری باتیں مختصر وقت میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے توحید کا مطلب سمجھ لیں۔ توحید کا لغوی معنی ہے ایک کرنا، ایک سمجھنا، یہ تو اس کا لغوی معنی ہے۔ سب سے اہم چیز توحید کے تعلق سے ذہن نشین کیا جائے، علماء کی جناب میں ایک بہت ہی پیارا نکتہ، ایک عجیب و غریب استدلال توحید کی نازکیت پر۔ پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح: وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا خطب عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئس الخطیب انت قل ومن یعص اللہ ورسولہ قال ابن نمیر فقد غوی۔ رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم کتاب الجمعہ کے اندر لائے۔ راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اوریٹر، ایک خطیب، ایک مقرر، تقریر کرنے والا کھڑا ہوا، اور اس نے تقریر سے پہلے جو خطبہ مسنونہ ہوتا ہے اس کو اس طرح پڑھا اس نے: من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ صحیح راہ پر ہے۔ برابر؟ اچھا، اب یہاں جہاں اطاعت کی بات آئی تھی وہاں اس نے کیا کہا؟ ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ کے بعد واو کی فصل لا کر رسول کو الگ کیا اس نے۔ لیکن جب دوسرا جملہ وہ بولا ومن یعصہما فقد غوا، اور جس نے دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا، فوراً آپ نے کہا بیس، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں ہے ڈانٹنے کا۔ آپ تو بڑے رحیم، بڑے شفیق اور امت کے اوپر بڑے رؤوف الرحیم تھے۔ آپ کا یہ انداز نہیں تھا کہ آپ کو اس طرح ڈانٹیں کسی کو، لیکن آپ کا یہ انداز بتاتا ہے، آپ جملے کی سختی کو آپ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا بیس الخطیب انت، ارے تو کتنا برا مقرر ہے بھائی، تو کتنا خراب اوریٹر ہے۔ اپنے مزاج کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا یہ انداز اختیار فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات آئی، اللہ کو الگ کر کے، رسول کو الگ کر کے بیچ میں واو کی فصل لایا، لیکن جب نافرمانی کی بات آئی تو اس نے تسنیہ کا صیغہ استعمال کر دیا، دونوں کو ملا دیا۔ ومن یعصہما، دونوں کی جو نافرمانی کرے۔ کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ توحید کتنا نازک معاملہ ہے، بال سے زیادہ باریک۔
اور ایک نکتہ اور بھی بتاؤں, ہم لوگ بولتے رہتے ہیں شرک مت کرو, شرک مت کرو, شرک مت کرو. یہ نہیں کہا گیا شرک مت کرو, کہیں بھی نہیں ہے شرک مت کرو. آگے شیئن, کچھ بھی شرک نہ کرو. کبھی مطلب سمجھے آپ؟ نکرہ اگر تحت النفی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چلیے ابھی اس حدیث کے اوپر ابھی یہاں رکے رہیے, ایک حدیث اور پڑھ دیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم في كتاب الإيمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو اسی کتاب الایمان میں لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی بہت ساری دعائیں اللہ نے نہیں قبول کی, بہت ساری دعائیں قبول فرمائیں, لیکن ایک دعا کے بارے میں یہ ضمانت دی, گارنٹی دی کہ وہ دعا ضرور قبول کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام نے دنیا میں دعا مانگ لی, سب کی دعائیں قبول ہو گئی, لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی, میں نے بچا کر رکھا ہوا ہے اسے قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے. اور اب سارے لوگ خوش ہو گئے کہ نبی جب سفارش کر دیں گے, یہ شفاعت کا غلط تصور ہمارے ذہنوں میں گھسا ہوا ہے کہ نبی سفارش کر دیں گے, دامن پکڑ کر مچل جائیں گے, بس بخش دیے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. آگے بتایا گیا کہ یہ سفارش نبی کی سب کو نصیب نہیں ہوگی, اس خوش نصیب کو یہ سفارش نصیب ہوگی من مات من امتی لا یشرک باللہ, جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کے گیا ہو شیئن, کچھ بھی. یہ کچھ بھی کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ہم لوگ دانستہ نادانستہ یہ شیئن والی جو شرک کا معاملہ ہے وہ کرتے رہتے, کہتے اتفاق سے ہماری ملاقات ان سے ہو گئی. ارے اتفاق کیا چیز ہے؟ اتفاق اور کوئنسیڈنس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ایوری تھنگ از پلانڈ بائی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پلان کیا ہوا ہے. دیکھیے نادانستہ طور پر ہم نے ایک ایسا کلمہ کہہ دیا جو کلمہ شرک کی دہلیز کے اوپر کھڑا ہوا, بلکہ شرک کی سرحد میں داخل ہو گیا. تو شیئن حضرت, اب حضرت کے اوپر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت بھی مت کہا جائے, یہ بھی کہیں شیئن کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے. تو شرک کا معاملہ بہت ہی باریک ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی چال, ارے یہ جب چلتا ہے شرک تو اس کے قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے. دبیب نمل کہا گیا, چیونٹی چلتی ہے تو کیا چیونٹی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے؟ نہیں. جب چیونٹی کی چال کی طرح اس کی چال ہے تو یہ زندگی میں کب چلا ہے اور کب شیئن والی بات ہماری زندگی سے نکل جائے. لوگ بہت ہی غیر محتاط ہیں, کیئرفل نہیں ہے اس تعلق سے. شرک مت کرو, شرک مت کرو, اور کتنی شرک کی قسمیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں در آئی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں اس کا, دبیب نمل کی طرح, دبیب نمل کی طرح. تو ہمارا یہ کہنا کہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ کر بخش دیے جائیں گے, ایک غلط تصور ہے یہ. من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, ایک تو شرک نہ کر کے گیا ہو اور کچھ بھی شرک نہ کر کے گیا ہو. نکرہ تحت النفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے, شیئا نکرہ ہے اور لا نفی ہے, اس کا مطلب شرک کی کوئی بھی قسم لے کر کے اگر وہاں گیا, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. گناہ کے اوپر اللہ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے, وہ اللہ چاہے تو بخش دے, مگر اگر شرک کر کے گیا ہے تو یہ سوچ لے کہ اس کی بخشش ناممکن ہے, بخشا نہیں جائے گا. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطۂ آغاز, نقطۂ وسط اور نقطۂ اختتام یہی توحید کا مسئلہ ہے. پوری زندگی بتاتے رہے توحید یہ ہے, توحید یہ. اگر کہیں ایسا کچھ نظر آیا جو توحید نہیں ہے, شرک کی قبیل سے, فوراً اس پر نکیر کی گئی اور بتایا گیا کہ اس سے باز آ جاؤ, یہ خطرناک چیز ہے, خطرناک چیز ہے یہ. تو وہ جو خطیب تھا اس نے رسول اور اللہ کو واو کے ذریعے ذکر کرنے کے بجائے ڈائریکٹ ہما کا صیغہ استعمال کیا جو دونوں کی نافرمانی کرے. ایک نکتہ اور بتاتا ہوں, غالباً امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک جملے سے مستفاد ہے کہ ذہنوں میں بٹھاؤ اس نکتے کو, کہ غیرت جو ہوتی ہے نا وہ محبت کے تابع ہوتی ہے. جملہ ریپیٹ کرتا ہوں,
غیرت جو ہوتی ہے وہ محبت کے تابع ہوتی ہے. اللہ سے جتنی محبت کرنے والا آدمی رہے گا وہ توحید کے تعلق سے اتنا ہی غیرت مند ہوگا. اللہ سب سے زیادہ غیور ہے, اس کے بعد اس کا نبی ہے, اور شرک سب سے زیادہ بے غیرت ہے اور توحید سب سے زیادہ غیرت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی اور ڈانٹا, کہا کہ تو کتنا برا خطیب ہے بھی, پیسل خطیب انتا, تو نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا. ہم لوگ کہتے اللہ اور اس کے رسول چاہے, اچھا وہ حدیث بھی ملا لیتے, ابھی اس حدیث پر رکے رہے, ایک تیسری حدیث پڑھ دیتے, حدیث اس طرح. وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما شاء اللہ وشیتا قال جعلتنی عدلا قل ما شاء اللہ. رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم کبیر کے اندر لائے ہیں, راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا ما شاء اللہ وشیتا, جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. نحو پڑھنے والے پڑھانے والے علماء بیٹھے ہوئے, معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ایک حکم ہوتا ہے جو دونوں, جیسے کہا جائے زید اور بکر دونوں آئے, ظاہر ہے کہ زید کے اوپر بھی آنے کا حکم ہے اور بکر کے اوپر بھی آنے کا, مجیت میں دونوں شریک ہیں, مجیت کا حکم دونوں کے اوپر ہے. تو اب یہ اگر کہا جائے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے تو مشیت کے اندر دونوں شریک ہو گئے. گویا کہ اس آدمی نے مشیت میں اللہ کی رسول کو شریک کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا, کہا کہ جعلتنی عدلا, تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا, ایک جگہ ندن ہے, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. حالانکہ اس نے یہی تو کہا تھا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. دیکھیے ایک حکم مشیت کا جو اللہ کے اوپر لگ رہا تھا وہی حکم واو کے ذریعے نبی کے اوپر لگا دیا گیا. نبی نے فوراً نکیر فرمائی غلط ہے, یہ جملہ اس طرح سے غلط ہے. ہم جانے انجانے میں کتنے جملے بولتے رہتے ہیں جو شرک کی سرحد میں داخل ہیں. ماشاء اللہ وشیت, اور آپ نے تنقید کرنے کے بجائے نکیر کرنے کے بعد فرمایا قل ما شاء اللہ. ایک روایت میں ما شاء اللہ وحدہ, صرف ما شاء اللہ بول, جو اللہ چاہے. میری کیا بساط ہے کہ میں اللہ کی مشیت میں دخل انداز. اللہ دیکھ رہے ہیں آپ باریکی توحید کی, اس کو کہتے ہیں توحید کی باریکی, باریکی کہتے ہیں اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت نہیں فرمایا کہ معصیت کا جہاں تک معاملہ ہے تو واو کے ذریعے فصل نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ ہما کے ذریعے ذکر کیا جائے, اور جو اللہ کی نافرمانی کرے رسول کی نافرمانی کرے واو نہ لایا جائے. آپ حساسیت دیکھ رہے ہیں نا, شرک کی قباحت اور توحید کی نازکیت سمجھ میں آیا آپ کے؟ جی. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, کوئی چیز اگر اپنا مقصد کھو دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ مثلا یہ پیڑ ہے, اس کا کام کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس پیڑ کا مقصد یہ ہے کہ پھل دے. اگر یہ اپنا مقصد کھو دے یعنی پھل دینا چھوڑ دے تو اسے کاٹ کر کے چولہے میں لگا دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ موج مزہ کرنا, زندگی ایسے ہی گزار لینا اور دنیا سے چلے جانا؟ قطعاً نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جیسے ہر چیز کا ایک مقصد ہے, یہ درخت ہمارے سامنے اس کا مقصد ہے پھل دینا, اور کوئی چیز اگر اپنا مقصد کھو دے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے, چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے, مقصد میری عبادت ہے. اب اگر آدمی اس توحید کو جو مقصود ہے توحید عبادت اگر آدمی چھوڑ دے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ وہی جو پیڑ کے ساتھ کیا جائے گا جو اپنا مقصد کھو دے اور پھل دینا چھوڑ دے. تو گویا کہ توحید بہت ہی نازک ہے. ایک بات معلوم ہوئی, اس کی جو ضد ہے, اس کا جو اپوزٹ ہے شرک, اس کی چال چیونٹی کی چال کی طرح ہے, زندگی میں ذرا پتہ بھی نہیں چلتا. تو وہ جو نازکیت ہے اس کو دھیان میں رکھا جائے. اور دوسرے, ہماری زندگی کا مقصد توحید ہے, اگر اس مقصد سے ہم ہٹ گئے تو ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جانے والا ہے
جو پیڑ کا اپنا مقصد پھل دینا کھو دینے کے بعد ہوتا ہے۔ تیسری چیز توحید کے تعلق سے یہ دھیان میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو جو بھیجا ہے ان کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی توحید ہے۔ یہ 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد جو اقسام کے تعلق سے بات کہی گئی ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ میں ایک بات آپ سے کہوں کہ اگر میرا حق آپ کے اوپر ہے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ فرض یہ بنتا ہے کہ آپ میرا حق ادا کر دیں۔ آپ کا حق میرے اوپر ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حق میں آپ کو ادا کر دوں۔ کریکٹ؟ جانتے ہیں سب سے بڑا حق اللہ کا آپ لوگوں کے اوپر، بندوں کے اوپر کیا ہے؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم فقال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا رواه البخاری فی کتاب الجہاد والسیر۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الجہاد والسیر بخاری شریف میں لائے۔ راوی حضرت معاذ بن جبل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، گدھا چل رہا ہے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تمہارے اوپر کیا ہے اور پھر بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ یہ دونوں حقوق جانتے ہو؟ انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا اللہ و رسول والا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے، یہ سب سے بڑا حق ہے کہ ان یعبدو کی صرف اسی کی عبادت کریں ولا یشرکو بہ شیئا۔ دیکھو یہاں شیئا پھر بھی ہے، نکرہ تھا نبی، کچھ بھی اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حق آپ کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے حق نہیں ادا کیا تو گویا کہ آپ نے اللہ کا حق مار لیا، اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک عام آدمی کا حق مار لینا کتنا بڑا پاپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حق مار لے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ حق ادا کر دیا تو آپ کے ساتھ اللہ اپنا حق کیسے ادا کرنے والا بتا دیا گیا۔ فَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ اللہ، بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے اللہ يُعَذِّبَ مَن لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عذاب نہ دے، جہنم میں نہ ڈالے جو اس کے ساتھ شرک کر کے نہ گیا ہو۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو شرک کر کے نہیں گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ڈالنے والا ہے، اور جو شرک کر کے گیا ہے بالکل اس کا اپوزٹ معاملہ ہے۔ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار، جہنم میں جانے والا، اور اس کے اوپر جنت جب حرام ہو گئی تو جانے والا کہاں؟ سیدھے جہنم میں جانے والا ہے۔ جنت حرام ہو گئی تو کہاں جانے والا ہے؟ جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے، توحید، یہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ ایک چیز اور ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہم لوگ شرک کرتے ہیں؟ پوری زندگی تو شرک سے بھری ہوئی ہے، پوری زندگی شرک سے بھری ہوئی ہے۔ مشرکین بھی کہتے تھے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی کہتے تھے کیا؟ یہ تو کہتے تھے کہ رازق وہی، خالق وہی، مدبر وہی، متصرف وہی، محیی وہی، ممیت وہی، سارے اوصاف سے متصف وہی۔ کیا یہ بھی کہتے تھے کہ اس کا کوئی شریک نہیں؟ ہاں کہتے تھے وہ۔ عجیب بات ہے، اللہ کو مدبر اور متصرف خالق، اپنا خالق ماننے کے باوجود بھی ایک بات اور بولتے تھے وہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ چلو وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح وان
ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد فیقولون الا شریکا هو لک تملکه وما ملک یقولون هذا وهم یطوفون بالبیت. رواہ مسلم فی کتاب الحج. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے کہ مشرکین کہتے کان المشرکون یقولون، مشرکین یہ کہتے تھے اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں بھی نکرت آتا نفی ہے، وہ بھی لا نفی جنس ہے، باقاعدہ شریک کے اوپر داخل ہے. لا رجل فی الدار کی طرح لا شریک لک، تیرا کوئی بھی شریک نہیں. جیسے کہا جائے نا لا رجل فی الدار، جن سے رجل کا کوئی بھی آدمی گھر میں نہیں ہے، لا رجل فی الدار. اسی طریقے سے شرک کی کوئی بھی جنس کا جو معاملہ ہے، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہ دیکھو بول رہے ہو تیرا کوئی شریک نہیں، سب کچھ ماننے کے بعد بولتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں. اب بتائیے اگر مشرکین یہ اعتراف کرتے ہوں کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ پھر انہیں خوشخبری دی گئی جہنم کی کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جانے والا. ارے بھئی ایک آدمی اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو مشرک کیسے ہوا؟ جب وہ بول دیتا ہے کہ بھئی تیرا کوئی شریک نہیں تو مشرک کیسے ہوا؟ تو وہاں ایک لفظ ہے، غور کیا جائے، کان المشرکون یقولون، بات تھی ان کی، خالی بات تھی. عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ آگے بتایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تک یہ بات تم نے کہی ہے نا لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، قد اسٹاپ یو اسٹاپ، رک جاؤ. ارے تمہاری خرابی ہو، رک جاؤ، آگے کچھ مت بولو. تم نے اللہ کو بڑا مان لیا اور یہ بھی اقرار کر لیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، یہ تم نے کہہ دیا. ارے رک جاؤ، قد. لیکن وہ رکتے نہیں تھے، یہ اقرار کرنے کے بعد کہ تیرا کوئی شریک نہیں، یہ بولتے تھے ایک شریک ہے تیرا کہ وہ تیرا مالک نہیں مگر تو اس کا مالک ہے. یہی ہے جو آج شرک ہے. کیا کہ توحید اسماء و صفات کا مطلب اب وہ بتا دوں یہیں پر کہ توحید کی 3 قسمیں جو ہے نا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان تینوں کے درمیان ربط جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ توحید ربوبیت یہ دلیل ہے اس کی توحید الوہیت کی، اور توحید الوہیت کی دلیل اسماء و صفات ہے، توحید اسماء و صفات ہے. یہ اس طریقے سے تینوں کا آپس میں تعلق ہے. ایک دلیل دے دیتا ہوں میں. شروع میں کہا گیا، ایک دعویٰ کیا گیا، اللہ خیر عما یشرکون، اللہ فرما رہا ہے اللہ بہتر یا مشرکین کہ یہ معبود. ارے کٹے سے کٹا مشرک بھی یہ نہیں بول سکتا کہ بھئی اللہ سے بہتر یہ لوگ ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل پیش کیے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون. یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے؟ دیکھو تخلیق، یہ تخلیق ربوبیت ہے، ربوبیت کے دائرے میں. اور آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ یہ بھی ربوبیت ہے. اور باروں نے باغات کس نے اگائے؟ یہ بھی ربوبیت ہے. ماں کان لکم ان تنبتوا شجرہ، تمہاری اوقات نہیں کہ تم ایک درخت پیدا کر سکو. کوئی سائنٹسٹ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی بابا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک درخت پیدا کر سکتا ہے. ارے غیر جاندار سے جاندار پیدا کرنے کی تمام کوششیں سائنٹسٹ کی ناکام ہو چکی ہیں. آج تک کوئی بھی غیر جاندار سے جاندار نہیں بنا سکا ہے. وہ ڈولی بنایا تھا اس نے، سوئس کوئی سائنٹسٹ تھا، اور کیا کیا اس نے؟ بھائی خلیہ لے لیا اس نے، اس کے بعد اس نے بنایا. ارے بھائی بے جان چیز سے بناؤ نا، بے جان چیز سے بنا کر کے بتاؤ. تو ماں کا تمہاری اوقات نہیں، ماں کان لکم کا کیا ترجمہ کیا جائے؟ تمہاری اوقات نہیں کہ تم ایک اس کا درخت اگا سکو. اس کے بعد دیکھو الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، دیکھو الوہیت، یعنی دلیل بنایا گیا ربوبیت کو الوہیت کی.
اور پھر امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. ارے زمین کو قرارگاہ کس نے بنایا؟ اللہ. اس کی کشش شکل اتنی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے زمین میں دھستا چلا جائے، اور اتنی کم بھی نہیں ہے کہ زمین پر جب چلے تو لڑکنے کھاتا پھرے، ایسا بھی نہیں ہے. زمین کو قرارگاہ بنایا اور دریا بنائے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن دونوں کا جو سرفیس ٹینشن ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. اللہ وقت نہیں ہے بیان کیا جاتا. اور اس کے بعد پھر پوچھا گیا الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور؟ دیکھیے توحید ربوبیت کو دلیل بنایا گیا. توحید الوہیت جو دعویٰ ہے یہ میں ہی الہ ہوں، میری ہی عبادت ہوں. اور آخر میں یہ بیان کر دیا گیا جب میں ساری چیزیں یہ سب تم اقرار کرتے. اچھا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ مخالف کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے. تو سوال یہ کیا گیا کہ سارے کام کرے اللہ اور عبادت کا مستحق کوئی دوسرا قرار تھا؟ یہ تو بے عقلی ہے. کتنی بیہودہ اور فضول بات ہے کہ یہ سارے کام کرے اللہ اور عبادت کا مستحق کوئی اور. اللہ عبادت کا مستحق اور ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بتائے گا. اچھا ایک بات اور بتا کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. توحید جو ہے نا اگر آدمی کی زندگی میں نہیں ہے اس جیسا تھالی کا بیگن اور کوئی نہیں. قرآن میں ہے کہ آدمی تھالی کا بیگن ہوتا ہے. کیسے؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو تو صرف اللہ کو جب کوئی مصیبت آ گئی، کشتی ڈاماڈول ہونے لگی، تلاطم میں آ گئی، اب ڈوبی کی تب ڈوبی، تو تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. فلما نجاہم الی البر، جب تم کو ہم نجات دے کر کے خشکی پر پہنچا دیتے ہیں تو اذا ہم یشرکون، تو شرک کرنے لگتے ہو. اب دیکھو جب تک آدمی مصیبت میں تھا اللہ کو یاد کیا اور جیسے ہی وہ سکھ میں پہنچا شرک کرنے لگا. تو یہ تو تھالی کا بیگن ہوا کہ نہیں ہوا؟ کبھی ادھر کبھی ادھر. یعنی دکھ میں تو اللہ کو یاد کرتا ہے. اچھا پھر دلیل دی گئی کہ یہ مصیبت کے وقت آدمی صرف اللہ کو کیوں پکارتا ہے، دوسروں کو کیوں نہیں پکارتا؟ خوشی میں تو سب کو پکارتا ہے، دکھ میں سب کو کیوں نہیں پکارتا؟ اس کا جواب دیا گیا کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. ارے جب سمندر میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو صرف تم اللہ کو پکارتے ہو. اچھا جو تمہارے دوسرے معبودان باطل ہیں وہ کہتے وہ گم ہو جاتے. ضلع کا مطلب ہوتا گم ہو جاتے، پتہ بھی نہیں لگتا کدھر گئے. پتہ یہ چلا کہ سارے معبودان باطلہ کا گم ہو جانا اور مصیبت کے وقت دریا میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ توحید انسان کی فطرت ہے اور شرک غیر فطری چیز ہے. تو جو لوگ شرک کو اپنائے ہوئے ہیں در حقیقت وہ غیر فطری عمل کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ. اور یہ تو کہا گیا ایک حدیث پڑھ کر کے بات کو ختم کر دوں کہ توحید فطرت ہے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة هل تحسون فيها من جدع ثم يقول واقرؤوا ان شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله رواه احمد في مسنده. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے اس کی تفسیر اسلام سے کی ہے، بعض لوگوں نے فطرت کی تفسیر توحید سے پیدا کی ہے. یعنی انسان کی فطرت ہی توحید ہے. غلط ماحول میں جا کر کے آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے، مشرک بنتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت توحید ہے. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، تمام افعال اللہ کے. مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں اور نبی نے اللہ کے لیے ثابت کیے، تمام اوصاف کو ویسے ہی مانا جائے، بلا تکییف، بلا تمثیل اور بلا تحریف، اسی طریقے سے مانا جائے. اور اگر کوئی آدمی اللہ کی اس صفت کو من مان دوسرے کے لیے مان لے تو یہ توحید ہے. توحید اسماء و صفات سے نکل کر کے اسماء اور صفات کے شرک کے اندر پہنچ جاتا ہے آدمی. اس کی ایک مثال دے کر کے بات کو ختم کروں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں جگہ گئے، ہماری مراد پوری فرما دیجئے. اب یہ سن رہے ہیں بھئی لاکھوں لوگ اپنی اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں، تو کیا یہ ساری آوازیں اب یہاں آدمی اگر بولنے لگے سارے لوگ بولنے لگے تو کسی کی آواز سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تم بھی سنتے ہو، میں بھی سنتا ہوں. تمہارے سننے میں میرے سننے میں کتنا فرق ہے وہ دیکھو. انہ یعلم الجہر من القول. میں پہلے حیران ہوا کہ انہ یعلم الجہر من القول کیوں کہا گیا. یہ کہا جاتا کہ دھیرے بولتا ہے آدمی تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا، یہاں زور سے بولتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سنتا ہے. یہاں جہر کہہ کر کے بات کیا کہی جا رہی ہے؟ بتایا گیا کہ بہت سارے لوگ، لاکھوں لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے مختلف زبانوں میں
اگر اللہ کے سامنے اپنی اپنی مرادیں پیش کر رہے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی آوازوں کو ڈیفرینشیٹ کر لیتا ہے، ممیز کر لیتا ہے، سب کی مرادیں پوری کر دیتا ہے. یہ اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اگر آدمی یہی صفت بے عینی کسی مخلوق کے اندر مان لے، یہ شرک فی الاسماء و صفات ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ واسن الجزا. حضرات، بہت ہی گراں قدر خطاب آپ سماعت فرما رہے تھے توحید کے تعلق سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توحید کی حقیقت سمجھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے.